الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی بے حد حمد. نبی مکرم شفیع معظم امت کے سہارے امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا نماز جمعہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مقدس بارگاہ میں ہمیں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. ماہ رمضان مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. عشرہ مغفرت ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کے اس مقدس عشرے کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. احباب دی وقار، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو میں نے موضوع سخن بنایا وہ ہے توبہ اور توبہ کے تقاضے. آج کے خطبے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کے احکامات اور توبہ کے تقاضے، جنہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا انعام ہوا، یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف ایسی توبہ کہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، توبہ کرو، تمام کے تمام تم اللہ کی طرف توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو پتہ چلا توبہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے
کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ توبہ جیسی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس سے پہلے یہ عظمت، یہ فضیلت کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی توبہ مقرر تھی، لیکن طریقہ مختلف تھا۔ طریقہ یہ تھا بنی اسرائیل کے لیے، جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، ان کے لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتے تھے۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے، کوئی جرم کر بیٹھتے اور خوف خدا اس کے دل میں آ جاتا اور یہ سوچ آتی، یہ ذہن آتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کیے ہوئے گناہ سے ہم توبہ کریں، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس ضمن میں قتل کر دیں، تب ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ لیکن اس رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام مقرر فرمایا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ذات ہے، اس کا اعلان ہے اس کی بارگاہ میں، زمانے کے جس موڑ میں کوئی توبہ کرے، عمر کی جس جہت میں کوئی توبہ کرے اور زندگی کے کسی شعبے میں اور زندگی کے کسی ایام میں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو رب تعالیٰ پھر وہ گزرے ہوئے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کی ہوئی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ زندگی بھی محفوظ رہتی ہے، اعمال صالحہ کی ترغیب بھی ملتی ہے، اور توبہ بھی ایسی انسان کرے۔ اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل کو کہ ان کی توبہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے، گناہوں سے تو وہ توبہ کر لیتے تھے، لیکن اگلی زندگی ان کو نصیب نہیں ہوتی تھی کہ وہ اگلی زندگی کس طرح گزاریں گے۔ توبہ کر لی، آیا اگلی زندگی وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے، ان کو تو یہ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ لیکن کریم آقا کی کرم نوازی دیکھیے اور اللہ رب العزت کی عطا، بخشش اور نعمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور آگے زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ اب توبہ کرنے کے بعد کی زندگی جس کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر گئی، پھر دنیا میں بھی انہی کی عزتوں کے ڈنکے بجتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی پھر انہی کے نام روشن اور منور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا اس طرح ہے گویا کہ وہ توبہ، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ زندگی کے کسی موڑ میں 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، اب دل میں خوف خدا آ گیا کہ بہت جرم کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کی نافرمانیاں کر لیں، اب ایک نہ ایک دن جانا تو اسی رب کے پاس ہے، جانا تو اسی اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور وہاں جا کر حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ کیوں نہ ہم وہ اپنے معاملات زندگی میں ہی نمٹا لیں، اس رب کو زندگی میں ہم راضی کر لیں۔ تو جو بندہ اپنے رب کو اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں راضی کر لیتا ہے اور اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے ندامت کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے سچی توبہ کرتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ ایسی توبہ کی جو آگے کے لیے نصیحت ہو۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں یہ سچی توبہ ہے، توبۃ النصوحہ سچی توبہ ہے، یہ توبہ صادقہ ہے، اور توبہ صادقہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے عمل سے ظاہر ہو کہ اب اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ پہلی زندگی کس عالم میں گزرتی تھی، گناہ سرزد ہو جاتے تھے، غلط کاری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اب اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کی زندگی یہ بتائے، اس کی زندگی کے معمولات یہ بتائیں، پتہ چلے کہ اس بندہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اب یہ سچا اللہ کا محب اور پسندیدہ ہو گیا، اب اس کی اگلی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہے۔ اور دوسری بات سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھی، فرمایا جو گناہ کرتا تھا پھر ساری زندگی ان گناہ کی طرف نہ پلٹے، جو نافرمانیاں کرتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھتا تھا،
اب جب اس نے سچی توبہ کر لی، توبہ صادقہ کر لی ہے، تو اب اس کی اگلی زندگی اس طرح گزرے کہ ان گناہوں کی طرف وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھے اللہ۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ ہم کسے کہیں گے کہ ہم نے سچی توبہ کر لی ہے؟ فرمایا توبۃ النصوحہ یہ ہے جس نے سچی توبہ کی ہے اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اب یہ مرد مومن اسی طرح جب گناہوں سے معافی مانگ لی ہے تو اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف بھی لوٹ کر نہ جائے۔ اللہ، ہم تو کتنے وعدے اللہ سے کر بیٹھتے ہیں، کتنی وعیدیں اللہ تعالیٰ سے کر بیٹھتے ہیں، کتنے معاہدے کر بیٹھتے ہیں، گناہوں کی معافیاں بھی مانگ بیٹھتے ہیں، لیکن پھر چند لمحے گزرتے ہیں تو ہم انہی گناہوں میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں، پھر پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، سچی توبہ یہ ہے، توبہ صادقہ یہ ہے، توبۃ النصوحہ یہ ہے، ایسی توبہ کہ جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ اس کی مراد اور اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، توبہ کر لی ہے، تو اب اس کی اگلی زندگی اللہ کے احکام کی پیروی میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں اس کی ساری زندگی گزرتی رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے توبہ کے تقاضے بتائے کہ جو سچی توبہ کر رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ 6 علامات آپ نے بتائی ہیں سچی توبہ کی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ مومن جو توبہ کر رہا ہے اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے پچھلے سارے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ توبہ کہتے ہی اسے ہے کہ اپنی گزری زندگی پر نافرمانیوں پر وہ شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کے حضور جھک جائے، گڑ گڑائے اور عرض کرے اے مالک، پچھلی ساری زندگی جو تیری نافرمانی میں گزری ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، اے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلی زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گی۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ والی زندگی کے لیے گناہوں کو نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کرے، اللہ سے پکا عہد کرے کہ اے اللہ جو گزر گیا تو گزر گیا، اب ان گناہوں کو معاف فرما دے، اگلی زندگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جن فرائض میں اس نے کوتاہی کی ہے، جو فرائض اس سے چھوٹ چکے ہیں، فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کو بھی ادا کرنا شروع کر دے، اگر روزے چھوٹ گئے تھے تو ان کو بھی رکھنا شروع کر دے، دیگر فرائض جو اس سے چھوٹ گئے تھے جن میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں اب ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ بھی توبہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اور توبہ کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے حق اس نے کھائے ہیں، جن لوگوں کے حق اس نے دبائے ہیں، اب چونکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، تو جن لوگوں کے حق اس نے دبائے تھے اب ان کے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دے۔ توبہ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے کانوں کو پکڑیں اور کہیں توبہ توبہ، بلکہ توبہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو زندگیاں ہماری گزری ہیں، جتنے لوگوں کو ہم نے پریشان کیا، جتنے لوگ ہماری وجہ سے مصیبت میں پڑے، جتنے لوگ ہماری وجہ سے اذیت میں پڑے ہیں، ان سب سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اور جن کے حقوق کھائے ہیں ان کے بندہ حق بھی ادا کرتا رہے، تب کہا جائے گا کہ اس بندے نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اور پانچویں بات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کے جسم پر جو چربی چڑھ چکی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں جو اس نے زندگی گزاری، جو کچھ کھایا اور پیا، اور اس لقمہ حرام سے جو اس کی چربی چڑھ گئی ہے، اب وہ غم اور حزن کے ذریعے اپنی اس چربی کو پگھلانا شروع کر دے، ندامت اور شرمندگی میں اپنی اس چربی کو پگھلانا شروع کر دے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں پر اس کی کھال آ جائے، اور اگر پھر اس کے جسم پر گوشت نشو نما پائے
تو پھر وہ اللہ کی اطاعت اور پیروی والا گوشت ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں لقمہ حلال وہ اپنے جسم کے اندر ڈالیں، اس لقمہ حلال سے اس کے جسم کی نشو و نما ہو۔ فرمایا یہ ہے سچی توبہ۔ پچھلے گناہوں سے توبہ اس نے اس انداز میں کی کہ جو لقمہ حرام میں وہ فرق نہیں کرتا تھا، اب اس نے اس کو چھوڑ کر لقمہ حلال کی طرف آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ اصول بتائے، یہ تقاضے بتائے کہ انسان اپنے رب کے حضور جب رجوع کر رہا ہے، جب اپنے رب کے حضور شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، جب اپنے رب کے حضور وہ ندامت کر رہا ہے، تو پھر اس انداز میں کرے، اس کی اگلی زندگی جو گزرے اللہ کی احکام کی پیروی میں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے، تاکہ وہ توبۃ النصوحہ کا سچا مصداق بن جائے اور توبۃ النصوحہ اس کے اندر راسخ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے مومنو، اللہ کی بارگاہ میں تم سارے کے سارے رجوع کرو، توبہ کرو، اس وجہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو کامیابی دنیاوی زندگی میں چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی شاید اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے ہمیں مل جائے گی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی دن رات ہم محنت مزدوری کرتے رہیں، کامیابی مل جائے گی، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ میرے رب کے حضور ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے۔ وہ کامیابی تبھی ملے گی کہ ہم اللہ کے حضور جھک جائیں، ہم اللہ کے حضور اپنے گزرے ہوئے اعمال کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ کامیابی ہمیں عطا فرما دے گا۔ آئیے دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیا، ندامت اور شرمندگی کا اظہار اللہ کے حضور کر دیا، اور سچی توبہ انہوں نے کی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے حضور پکا وعدہ کیا، ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت اور اللہ کی مخلوق کتنی خوش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ایک نوجوان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، ایک نوجوان جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو بندہ نوجوان جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں یہ خوشخبری کس بات کی ہے، یہ مبارکبادیاں کس بات کی دی جا رہی ہیں؟ تو انہیں کہا جاتا ہے دراصل بات یہ ہے، آج ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی ہے۔ تو پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی غفلت والی زندگی سے بیدار ہو کر اللہ کی اطاعت کا وعدہ کر بیٹھا ہے، اعلان ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی جنتوں کو اس توبہ کرنے والے کے لیے سجا دیا جائے۔ یعنی وہ مجرم جس نے اپنی تمام تر جرموں سے معافی مانگ لی، اللہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر دیا، اور آئندہ زندگی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کر بیٹھا ہے، تو پھر اعلان ہوتا ہے اس مرد مومن کے لیے جنتوں کو سجا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اے نوجوان، اے میرے بزرگ، اے دوست، ہماری پچھلی زندگی کس عالم میں گزری ہے؟ کتنے ہم سے فرائض قضا ہو گئے ہیں، کتنی ہم سے حق تلفیاں ہو گئی ہیں، کتنے لوگوں کے حق ہم نے مارے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے۔ ذرا ان چیزوں کو یاد کریں اور پھر اللہ کی عطا اور بخشش کو دیکھیں۔ ہم کتنے مجرم ہیں، وہ رب کتنا عظیم ہے، وہ رب کتنا کرم کرنے والا ہے۔ ہم تو لمحہ بلمحہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس رب نے ہمارے جرموں پر ہماری گرفت نہیں فرمائی ہے۔ ذرا مجھے بتائیں، کبھی کھانا کھاتے وقت ہمارا ہاتھ رک گیا؟ کبھی کھانا کھاتے وقت ہمارا منہ رک گیا ہو؟ کبھی چلتے وقت ہمارے قدم رک گئے ہوں؟ کبھی پکڑتے وقت ہمارا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس رب کی رحم دیکھیں، اس رب کا کرم دیکھیں، اس رب کی عطا دیکھیں۔ انسان جتنا مجرم ہو، جتنا پاپی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں روکتا۔
جو رب ہمارے اوپر اتنی عطائیں کر رہا ہے، اتنی نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس رب کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب کے احکام کی پیروی میں لگ جائیں اور اس رب کے احکام کی اتباع میں لگ جائیں، اور ہم بھی اس رب کو راضی کرنا شروع کر دیں جو رب ہمارے لیے ہر طرح کی نعمتیں مہیا فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مخلوق بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک حسین و جمیل عورت پر فارفتہ ہو گئے اور اس کو ملنے کے لیے رات کے وقت آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ چلے گئے، اس اپنی محبوبہ کے دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ خاتون بھی اپنے چھت پر آ گئی، اور ساری رات عبداللہ بن مبارک اس عورت کو دیکھتے رہے اور وہ خاتون ان کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کان میں اذان کی آواز پڑی تو سوچنے لگے شاید عشاء کی اذان ہوگی، لیکن جب سورج طلوع ہونے لگا اور روشنی ہونے لگی تو عبداللہ بن مبارک کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو اذان فجر تھی، اذان عشاء نہیں تھی۔ تو یہ ان کا یہ رات گزارنا اس غفلت میں، اس اللہ کی نافرمانی میں رات گزارنا ان کے کام آ گیا، اور پھر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، اے عبداللہ بن مبارک، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر ساری رات تو ایک پاؤں پر کھڑا رہا اور اپنے نفس کو مطمئن کرتا رہا، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری رات تو نے گزار دی ہے، اور اگر امام اگر قرات لمبی کر دے تو تجھ سے وہ نہیں برداشت ہوتا، اور پھر تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور یہیں پر اللہ کے حضور توبہ کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ لگ گئے اور تحصیل علم کے لیے آپ چلے گئے، علوم و معارف آپ نے سیکھے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہو گیا۔ پھر جب آپ واپس لوٹے، ان کی والدہ ماجدہ کا ایک باغ تھا، ایک دن آپ اپنی والدہ کے باغ میں چلے گئے اور وہاں سو گئے، نیند آ گئی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے گھر سے نکلی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا بیٹا باغ میں کیا کر رہا ہے، جا کر دیکھا تو بیٹا سو رہا ہے، اور تھوڑا قریب گئی تو کیا دیکھا، ایک سانپ ہے اپنے منہ کے اندر ریحان کی لکڑی لے کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے منہ سے مکھیوں اور مچھروں کو ہٹا رہا ہے۔ تو یہ ہے جو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق بھی اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ سانپ کا کام ڈسنا ہے، لیکن جو اللہ کا محب ہو گیا، اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، آج وہ مخلوق بھی نفع پہنچا رہی ہے۔ میرے بھائی، آج وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ جو لمحات ہیں، یہ ایام ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے حضور گر گڑائیں، گزری زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شرمندگی کا اظہار کریں، آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت اور پیروی میں گزارنے کا عہد کریں تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے مومنو اللہ کے حضور تم سارے کے سارے رجوع کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نے آج جو ہمیں لمحات دیے، آج جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جسم کے اندر جو قوت، ہمت اور طاقت آج موجود ہے، اگر ہم نے توبہ کو مؤخر کیا، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دے، ہماری یہ سانسیں بند ہو جائیں۔ میرے بھائی، جب ہمارے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب سفید چادر ہمارے جسم پہ ڈال دی جائے گی، اس وقت سوائے افسوس کے ہم سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اس وقت سوائے افسوس کے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج وقت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان چلے گئے،
مردے کو دفن کیا، لوگ واپس ہونے لگے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں رک گئے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں آؤ میری ایک بات سنو۔ لوگ جمع ہو گئے، پتہ نہیں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے آج ہمیں کیا کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، اے لوگوں ذرا بتاؤ، آج جس کو ہم دفن کر کے جا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے اور یہ دنیا میں آ جائے جس طرح ہم دنیا میں ہیں، تو ذرا بتاؤ یہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے کون سا کام کرے گا؟ جس کو ہم نے دفن کیا، اگر اللہ اسے زندگی دے دے اور یہ دنیا میں پھر لوٹ کر آ جائے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور یہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لوگوں سنو، جو تقدیر اس کے لیے مقرر تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس نے دنیا میں نہیں آنا، اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ایک موقع ضرور ہے۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، آج جس طرح یہ دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرتا، لیکن اس کے پاس اب موقع نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس موقع ضرور ہے۔ اللہ کے حضور جھکیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو ساری خلقت پھر ہم سے راضی ہوگی۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر بے روزگاری بھی نہیں ہوگی۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا پھر ہم ظلم و بربریت کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا پھر کوئی مشکل بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عہد کریں ماہ رمضان مبارک کے اس مقدس دن میں، جمعۃ المبارک کے دن میں، کہ آئندہ ساری زندگی اے اللہ تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے۔ میرے بھائی، آج کی جمعۃ المبارک کے اگلے حصے کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت مبارکہ اعتکاف، ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اعتکاف کا ارادہ کریں، اعتکاف کی نیت کریں اور اپنے تمام تر معاملات کو، مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے حضور آ کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے مہمان بن کر بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات عشاقان مصطفیٰ کے لیے تو یہ ہے، اگر یہ فضیلت کی باتیں ہم نہ بھی کریں تو تب بھی ہمارے لیے ایک ہی بات کافی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اعتکاف کرتے اس لیے ہیں تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو عہد کریں، نیت کریں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان کوشش کریں، اعتکاف کریں، اور یہاں ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ اعتکاف کرنے کے انتظامات ہیں۔ آپ احباب آئیں تو میں امید کرتا ہوں آپ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا تعلیم و تربیت، ضروری مسائل، ضروریات زندگی کے معاملات، مختصر دعائیں، انسان کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ شرعی اصولوں کے مطابق وہ بھی سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔